سب سے پہلے الف سے یا تک کے حروف کی پہچان کیجئے کہ وہ حروف کو ہم کیسے پہچانیں کہ یہ الف ہے، یہ بے ہے، یہ پے ہے، یہ تے ہے۔ تو آج کا پہلا اردو کا ہمارا سبق ہے، کلاس نمبر 1 ہے، سبق نمبر 1 ہے، اور اردو پڑھنا آج ہم انشاءاللہ تعالیٰ آج سے شروع کر رہے ہیں، آج سے ہم سکھائیں گے۔ تو سب سے پہلے حروف کی پہچان سیکھیں کہ الف کی کیا پہچان ہے، بے کی کیا پہچان ہے، پے کی کیا پہچان ہے، ہم کیسے سمجھیں گے کہ یہ حرف کون سا ہے۔ دیکھیے یہ بات ذہن نشین کر لیں کہ جو حرف کی پہچان ہوتی ہے وہ نقطوں سے اور سروں سے ہوتی ہے، یعنی کہ جو سرا ہوتا ہے نا، کنارہ، کسی بھی حرف کا جو کنارہ ہوگا اس سے پہچان ہوگی، اور جو نقطے ہوتے ہیں اس سے حرف کی پہچان ہوتی ہے۔ تو یہاں پر یہ دیکھیں الف، کوئی اس پر نقطہ نہیں ہے، ایک ڈنڈا سا کھڑا ہے، تو یہ الف ہے۔ یہ ہے با، اب یہ آپ دیکھ سکتے ہیں بے، پے، تے، ٹے، سے، یہ سب ایک طرح سے بنے ہوئے ہیں، ان کی سب کے کنارے سرے ایک ہیں، برابر ہیں۔ یہ دیکھیں بے، نقطہ آپ مت دیکھیں، نقطہ ہٹا دیں، اور دیکھیں سب ایک ہی طرح سے بنے ہوئے ہیں، بے بھی ایسے ہی ہے، پے بھی ایسے ہی ہے، تے، ٹے، سے ایسے ہی ہے۔ لیکن اس میں پہچان کریں گے نقطوں کے ذریعے سے کہ ایک نقطہ اگر اس کے نیچے آ گیا تو یہ بے ہے، اور 3 نقطے آ گئے تو یہ پے ہے، 2 نقطے اوپر آ گئے تو یہ تے ہے، اور یہ جو تو ہوتا ہے نا، تو چھوٹی سی تو اوپر آ جائے تو یہ ٹے بن جاتی ہے، اور اوپر 3 نقطے آ جائیں تو یہ سے ہے۔ تو الف، بے، پے، تے، ٹے، سے، اس طرح سے بھی پڑھ سکتے ہیں، الف، با، پا، تا، ٹا، سا۔ جیم، چے، ہے، خے، یا یوں کہہ لیں جیم، چا، ہا، خا۔ دال، ڈال، زال، را، ڑا، زا، زا۔ سین، شین، صاد، ضاد، طا، ظا، عین، غین، فا، قاف، کاف، گاف، لام، میم، نون، واو، ہا، دو چشمی ہا، حمزہ، یا، جس کو لوگ بولتے ہیں چھوٹی یا بڑی یا، حالانکہ چھوٹی بڑی نہیں ہوتی ہے، بس یہ بھی یا ہے، یہ بھی یا ہے۔ اب آپ کو پہچان کس طرح سے کرنا ہے کہ یہ بس آپ کو اتنے حروف تو ذہن میں اپنے سیٹ کرنا پڑیں گے مائنڈ میں کہ یہ ان کی شکلیں پہچان کر، اور یہ 29 یا عربی میں 29 ہوتے ہیں، اس میں کچھ زائد حروف ہوتے ہیں، تو ان کی آپ کو اچھی طرح سے ذہن میں ان حرفوں کو بیٹھانا پڑے گا، اپنے ذہن کے اندر فیڈ کرنا پڑے گا۔ جب تک آپ ان حروف کی اچھی طرح سے شکلوں کو پہچانیں گے نہیں، جب تک کہ آپ آگے حرفوں کو ملانا یا حرفوں کو پڑھنا، ملا کر پڑھنا نہیں سمجھ سکتے۔ تو آج کے سبق میں سب سے پہلے میں آپ سے یہی کہوں گا کہ الف سے یا تک کے جو یہ حروف ہیں نا، جو میں نے آپ کو پڑھائے ہیں، آپ بیک جا کے پھر سے ان کو دیکھ سکتے ہیں جو میں نے پڑھائے ہیں، تو ان کی مشق کیجئے، ان کی پریکٹس کیجئے۔ تو نقطوں سے اور سروں سے حرف کو پہچانا جاتا ہے۔ نیچے آ گیا تو یہ ایک نقطہ نیچے آ جائے تو با ہے، 3 نقطے نیچے آ گئے تو پا ہے، 2 نقطے اس کے اوپر آ جائیں تو تا ہے، اس کے اوپر یہ چھوٹی سی تو آ جائے تو یہ ٹا ہے، اوپر اس کے 3 نقطے آ جائیں تو یہ سا ہے۔ یہ جیم اور چے اور ہے اور خے، ان چاروں کی شکل ایک ہے، آپ دیکھ سکتے ہیں کہ چاروں کی شکل ایک ہے، صرف نقطوں سے ہم پہچان رہے ہیں کہ یہ کون سا حرف ہے۔ اس کے پیٹ میں، جیم کے پیٹ میں ایک نقطہ ہوتا ہے، تو اس کے پیٹ میں ایک نقطہ ہے، بیچ میں رکھا ہوا ہے، تو یہ مطلب جیم ہے۔ 3 نقطے آ جائیں بیچ میں، اس کے پیٹ میں آ جائیں تو یہ چے ہے، اور کوئی نقطہ اس کے اوپر نہ ہو تو یہ ہے، ہا کہہ لیں یا ہے کہہ لیں۔ ایک نقطہ اوپر ہو تو یہ خا ہوتا ہے۔ اب آپ دیکھیے دال، ڈال اور زال، تینوں کی شکلیں ایک ہیں، لیکن ڈال کے اوپر کوئی نقطہ نہیں ہوتا ہے، ڈال کے اوپر چھوٹی سی تو ہوتی ہے، جیسے ٹے کے اوپر چھوٹی سی تو ہے، اس طرح سے چھوٹی سی تو ہوتی ہے تو یہ ڈال ہو گیا، اور زال کے اوپر ایک نقطہ ہوتا ہے، یہ را ہے، اور اس کے اسی کی شکل کے، یعنی کہ را کے اوپر اگر چھوٹی سی تو آ جائے، جو آپ بنا دیکھ رہے ہیں، تو یہ را بن جاتا ہے۔ زا ہے، اس کے اوپر ایک نقطہ آ جائے تو یہ زا بن گیا، را، را، زا اور زا، ان چاروں کی شکلیں ایک ہیں، لیکن را کے اوپر کوئی نقطہ نہیں ہے، کوئی تو نہیں بنا ہوا ہے چھوٹا سا، رے کے اوپر، را کے اوپر چھوٹا سا تو بنا ہوا ہے، زا کے اوپر ایک نقطہ رکھا ہوا ہے، اور زا یا ازدہا آپ لکھیں گے نا تو یہ وہ والی زا ہے، تو اس کے اوپر 3 نقطے ہیں۔ سین، شین، اس کو لوگ چھوٹی سین کہتے ہیں، اس کو بڑی شین کہتے ہیں، حالانکہ چھوٹی بڑی نہیں ہوتی ہے، بس سین، یہ سین کی آواز میں سین، شین، شین میں سیٹی نکل رہی ہے تو بس شین ہے، سین، شین، صاد، سین کے اوپر کوئی نقطہ نہیں ہے، شین کے اوپر 3 نقطے ہوتے ہیں، آپ سین اور شین کو بھی ایک طرح سے لکھ سکتے ہیں، اگر آپ اس کے 3 نقطے ہٹا دیں تو یہ بھی سین کہلایا جائے گا، اور آپ اس کے اوپر اگر
تین نقطے لگا دیں تو یہ شین بن جائے گا، کیونکہ جو نقطوں سے اور سروں سے یعنی کہ کناروں سے حرف کی پہچان ہوتی ہے۔ سواد اور ضاد دونوں ایک جیسے ہیں، لیکن سواد کے اوپر ایک نقطہ یا کوئی حرکت نہیں ہے، اس کے اوپر ایک نقطہ آ جائے تو یہ ضاد ہو گیا۔ طا ضا ایک جیسے ہیں، طا کے اوپر کوئی نقطہ نہیں، ضا کے اوپر ایک نقطہ ہوتا ہے۔ عین غین ایک جیسے ہیں، لیکن عین ہے تو مطلب کوئی نقطہ نہیں، غین کے اوپر ایک نقطہ ہے۔ فا کے اوپر ایک نقطہ۔ قاف، یہ قاف کاف یعنی کہ اس کو جو چھوٹا قاف اور بڑا قاف بولتے ہیں ایسا نہیں ہے، بلکہ یہ قاف ہے، قاف کے اوپر دو نقطے ہوتے ہیں۔ یہ کاف ہے، اس کے اوپر کوئی نقطہ نہیں ہوتا ہے، اس کی شکل بھی الگ ہوتی ہے۔ اور اسی کاف کے اوپر ایک چھوٹی سی لکیر زبر ایسا اور لگا دیں تو یہ گاف بن جاتا ہے۔ پھر یہ لام ہے، میم، نون، واو، ہا، دو چشمی ہا، حمزہ، یا۔ اب آپ لوگوں میں سے کمنٹ کر کے مجھے یہ بتائیں کہ کون کون اس سبق کی پریکٹس کر کے اگلا سبق پڑھنا چاہتا ہے، اور کس کس کو اردو پڑھنے کا شوق ہے، کیونکہ بہت امپورٹنٹ اردو ہے۔ تو اگر ہم اسلام سے تعلق رکھنے والے ہیں تو کم سے کم ہمیں اردو آنا چاہیے۔ اور ظاہر سی بات ہے کہ ہم مدرسوں میں جانے کی عمریں نکل گئیں، اب نہیں پڑھ پا رہے ہیں، تو آپ ہی کے لیے یہ کلاسز ہیں کہ آپ گھر بیٹھے آرام سے بہت ہی تھوڑے سے وقت میں انشاءاللہ میں کوشش کروں گا آپ کو اردو اچھے سے پڑھنا آ جائے۔ تو بہت سنہرا موقع ہے، آپ لوگ اس کو بالکل مس نہ کریں، دوستوں تک شیئر کر دیں، لوگوں کو بتائیں، اور جو لوگ پڑھنا چاہتے ہیں اس UKZ القرآن چینل کو سبسکرائب کر لیں۔ مجھے سبسکرائبر کا خدا کی قسم کوئی شوق نہیں ہے، صرف یہ کلاسز میں نے شروع سے آپ لوگوں کے لیے شروع کیے ہیں، ورنہ میں چاہوں تو اور بھی اعلیٰ درجے کی جو کتابیں ہیں وہ جو میں مدرسے میں پڑھا سکتا ہوں، لیکن صرف اس لیے کہ آپ لوگوں کو قرآن آ جائے اور آپ لوگوں کو اردو پڑھنا آ جائے، اس کے بعد بھی انشاءاللہ تعالیٰ اور تمام چیزیں جو رہیں گی اس کے کلاسز انشاءاللہ شروع کریں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالیٰ وبرکاتہ۔